بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان ٹرانسمیشن سعادت رمضان اور میں ہوں آپ کا میزبان رفیق سلطان۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک دفعہ پھر سے صاحبزادہ بشیر احمد یوسفی اور مفتی ناظم اویسی صاحب۔ صاحبزادہ بشیر صاحب، سب سے پہلے ہمارا سوال ہے، رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، فطرانہ کیا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فطرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے روزوں کی کوئی لغو بات یا کمی بیشی کے لیے ایک ایسا ذریعہ رکھا ہے کہ جس کی ادائیگی سے ماہ رمضان میں ہونے والی ہماری کمیاں کوتاہیاں غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، اور عمومی طور پر یہ عید سے پہلے ہی ادا کیا جاتا ہے تاکہ اس کی ادائیگی سے بھی جو لوگوں کے لیے فلاح کا ذریعہ بن جائے۔ فطرانہ ہر گھر کے شخص کے لیے ہے، یعنی عید سے پہلے اگر کوئی بچہ بھی پیدا ہو گیا ہے، اس کی طرف سے بھی اس کے گھر والوں کو فطرانہ کی ادائیگی کا حکم ہے، اور یہ انہی لوگوں کو دیا جائے گا جن پر زکوٰۃ لگتی ہے۔ اور یہ ذریعہ ایک تو ہمارے گناہوں کی غلطیوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اور دوسرے ان لوگوں کے ساتھ عید کی طور پر محبت کا ذریعہ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم سب کو نماز کی ادائیگی سے پہلے ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر ہم کوشش کریں کہ اس آخری عشرے میں ہی اس کو ادا کر دیں تاکہ اس سے غربا اپنے لیے عید کا بہترین سامان تیار کر سکیں۔ مفتی صاحب یہ بتائیں، جو ابھی صاحبزادہ صاحب بتا رہے تھے کہ فطرانہ جو ہے وہ گناہوں کی بخشش کے لیے ہی ادا کی جاتی ہے، وہ کون سے گناہ ہیں؟ کیا کوئی کبیرہ گناہ ہیں، صغیرہ گناہ ہیں؟ کون سے ایسے گناہ ہیں ماہ رمضان کے جس کے لیے فطرانہ ان گناہوں سے ہمیں آزاد کرتا ہے؟ دیکھیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کی بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں۔ کچھ امت کو ترغیب دینا مقصد ہوتا ہے، اور پھر بتقاضۂ بشریت ہر انسان خطا کار تو ہے، لیکن روزہ ایک اتنی خاص عبادت ہے کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے، الصائم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی خود جزا ہوں، یعنی اللہ جزا دیتا ہے۔ اب اتنی بڑی عبادت ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جب اتنی بڑی بارگاہ سے ہمیں اجر و ثواب ملنا ہے تو کہیں اگر کوئی کسی قسم کی کمی کوتاہی ہو گئی تو اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ تو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پر فرض کر دیا، واجب کر دیا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ داروں کے لیے، اور جو نہیں رکھ سکے ان کے لیے بھی، سب صاحب استطاعت کے لیے، کہ اس کی حکمت بھی بتا دی کہ لغو اور فحش حالت روزہ میں کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی جانے انجانے ایسی بات ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقہ فطر کی وجہ سے اس کی معافی فرما دیتا۔ قرآن کریم میں صدقہ مطلقاً صدقہ کے حوالہ سے جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، 10واں پارہ سورۃ توبہ ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ کتنا خوبصورت، اسی کو آپ یعنی صدقہ فطر کے ساتھ شمار کر سکتے ہیں، دیگر صدقات خیرات کے ساتھ، کہ جس کے اندر بھی یہ چاہت ہے، چاشنی ہے، خواہش ہے، تڑپ ہے کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں لوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حبوب آپ ان سے صدقہ لیں، خذ من اموال، ان کے اموال سے، اور ان کی حکمت کیا ہے؟ صدقۃ تطہرہم، تاکہ اس صدقے سے وہ پاک ہوں، اور وتزکیہم بہا، اور اس سے ان کو پاک اور طاہر بھی کر دیں، وصلی علیہم، اور آپ ان کے لیے دعائیں خیر فرما دیں۔ اب صدقہ دینے والے کے لیے ڈائریکٹ قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں۔ اب جس کے لیے دعائیں خیر اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں اور اجر و ثواب دینے والی اللہ کی ذات ہو، تو امید رکھنے والے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں تو پھر ضرور اس کا اجر و ثواب ملے۔ اچھا صاحب یہ بتائیں، فطرانہ جو ہے یہ کیا کوئی لمٹ ہے کہ کس پر فرض ہو جاتا ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہو اس کا؟ جی، اس کے لیے میں نے پہلے بھی آپ کو یہ عرض کیا ہے کہ فطرانہ اگر کوئی بچہ عید کی نماز سے پہلے بھی پیدا ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کی طرف سے بھی ادا کیا جائے گا،
تاکہ اس کو بھی اس کا اجر و ثواب مل جائے اور امت کی بھلائی میں زیادہ سے زیادہ بہتری آ جائے۔ اب اس میں ذرا تھوڑی سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ چونکہ سال میں ایک مرتبہ ادا کرنا ہے اور اسی رمضان المبارک کے عشرہ میں آخری میں عید سے پہلے پہلے ادا کرنا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گھر والے کو صاحب استطاعت کو شامل کر دیا، تاکہ جتنے زیادہ لوگوں کی طرف سے یہ جائے گا اتنا زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اس کی مقدار اگر ہم دیکھیں تو وہ مقدار ہے 2 کلو گندم کے برابر، اور اگر کھجور میں کشمش کو لیتے ہیں تو اس میں 4 کلو کی مقدار بتائی گئی ہے۔ تو اب جب ایک بندے کی طرف سے 300 1100 یا 1600 یا 2400 کے حساب سے یہ جو ہمارے اس مرتبہ ملک پاکستان میں اس کا نصاب بنایا گیا وہ اسی طرح ہے، 300 روپیہ، 1100 روپیہ، 1600 روپیہ، 2400 روپیہ، تو وہ جو مقدار ہوگی وہ جب سارے گھر والوں کو ملا کر شامل کی جائے گی، تو اگر کسی گھر میں 8-10 لوگ ہیں تو اس کی ایک اچھی اماؤنٹ بھی بن جائے گی، اور جب دوسروں تک جائے گا تو اس کے اوپر اس کا زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو یہ ہر بندے کے لیے، بڑے چھوٹے کے لیے، روزے دار کے لیے، غیر روزے دار کے لیے، سب کے لیے اس کا حکم موجود ہے کہ سب کی طرف سے ادا کیا جائے گا۔ اور اس میں یہ بھی میں اپنے ناظرین کی آسانی کے لیے عرض کر دوں کہ اگر گھر کے والد جو سربراہ ہیں وہ اپنے سارے احباب کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دیں گے تو سب کی طرف سے انہی کے ذریعے ادا ہو جائے گا۔ یہ بھی اسلام نے آسانی دی ہوئی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، جو دور چل رہا ہے اس میں عمومی طور پر لوگ تنخواہوں پر کام کر رہے ہیں، سیلری پر کام کرتے ہیں، تو اگر رمضان آیا ہے تو رمضان میں کسی کی سیلری میں تاخیر ہو جاتی ہے، کیا وہ قرض اٹھا کر فطرانہ ادا کر سکتا ہے؟ جی، سب سے پہلے تو وجوب صدقہ فطر دیکھا جائے گا کہ کس پر واجب ہے، وہ سیلری والا ہے یا جس بھی کیٹیگری کے ساتھ وابستہ ہے، کہ اس کے پاس یعنی کہ 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر کوئی بھی نقدی کیش ہے، کوئی بھی، یہاں سونے 7.5 تولے سونے کا نہیں دیکھا جائے گا صدقہ فطر کے ساتھ، یہ خاص بات ہے، فرق بنیادی۔ اب اسی کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس اتنی کوئی اور مالیت ہے، مال تجارت یا کوئی بھی ایسی چیز ہے، لیکن فی الوقت اس کے پاس نقدی نہیں ہے، تو اس کے پاس گندم ہے تو وہ گندم دے سکتا ہے، جیسا کہ ابھی قبلہ حضور نے فرمایا کہ گندم ہے تو وہ نصف سا یعنی 2 کلو بنتی ہے، اور کھجور ہے، کشمش ہے، جو ہے وہ 1 سا ہے، وہ یعنی 4 کلو سا جس کی پیمائش بتائی گئی ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی بھی چیز ہے، مثلاً اگر روپیہ پیسہ نہیں ہے تو وہ دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر پھر بھی اس کے پاس کرنسی یا کس طرح کی چیز موجود نہیں، وہ قرض لے کر صدقہ فطر واجب ہے تو وہ ضرور ادا کرے گا۔ ٹھیک ہو۔ اچھا صاحب یہ بتائیے گا، زکوٰۃ اور فطرانہ میں بنیادی فرق کیا ہے؟ جی، زکوٰۃ اور فطرانہ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ صاحب نصاب کے اوپر ہے، فطرانہ ہر گھر کے فرد کے اوپر ہے۔ زکوٰۃ کے لیے ایک ہمیں نصاب دیا گیا ہے کہ اتنا نصاب جب ہمارے پاس ہو جائے گا، اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو مفتی صاحب نے بھی مجھ سے پہلے بتایا کہ 52.5 تولے چاندی یہی اصل نصاب کی صورت ہے۔ کسی شخص کے پاس صرف سونا ہے، یعنی سونے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، تب وہ 7.5 تولے پر نصاب بنتا ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس چاندی بھی ہے، مال بھی ہے، پھر چاہے 1 تولہ سونا بھی ہوگا تو وہ نصاب میں شامل ہوگا۔ تو وہ ساری رقم جو اکٹھی کر کے زکوٰۃ کے مد میں آتی ہے، یہ صاحب نصاب کے اوپر فرض ہو جاتی ہے۔ جب وہ صاحب نصاب اس دور میں کم از کم 6.5 لاکھ کے قریب، جو چونکہ اپ اینڈ ڈاؤنز ہو رہی ہیں قیمت، تو 6 سے 6.5 لاکھ کے قریب جس بندے کے پاس 1 سال میں مال موجود رہا وہ صاحب زکوٰۃ ہو گیا، یعنی اسے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ جبکہ فطرانے کے لیے اس گھر کے جتنے احباب ہیں جو دینے والے ہیں، یعنی باپ زکوٰۃ دے رہا ہے تو اب اس نے اپنے بچوں کی طرف سے بھی سب کو، اب اس میں یہ بھی یہ ذہن نشین رکھیں کہ ایک گھر میں 2-3 بھائی ہیں اور ایک بھائی صاحب نصاب ہے، دوسرا نہیں ہے، تو اب اس کے اوپر اس کی زکوٰۃ اس کو دینا بنتی ہے، وہ دے گا نہیں۔ اسی طرح فطرانہ بھی وہی لوگ دیتے ہیں جو نصاب والے ہوتے ہیں۔ تو بنیادی فرق یہ ہے کہ یہ ہمارے مال کے اوپر سال میں، پورے سال کے اندر 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہے، جبکہ فطرانے کی جو رقم مقرر ہوئی ہے وہ صرف رمضان کے آخری عشرہ کے اندر ہی ادا کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔
مفتی صاحب ہمیں یہ بتائیں زکوٰۃ کے ایک تو معاشرتی فوائد کیا ہیں اور یہ کن کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ جو ہے یہ بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے مالداروں کے مال کے اندر غرباء یتامیٰ اور مساکین کا حق رکھا ہے، ان کا حصہ رکھا ہوا ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے کہ اگر یہ ایک بطور اپنے عام سادہ الفاظ میں ناظرین کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے یہ جو حصہ رکھا ہے یہ امانت ہے، اور یہ پریکٹیکلی تو تجربہ شدہ ہے کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا اگلے سال پھر اس کی ریشو بہت کم ہوتی ہے۔ معاشرتی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ ملکی طور پر اور ہر لحاظ سے جو ہے وہ تقویت ملتی ہے، غریب یتیم اور مساکین جو ہوتے ہیں ان کو ان کا حق جو ہے وہ مل جاتا ہے، تو وہ بھی بیچارے اپنی ضروریات کو پورا کر لیتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت جل مجدہ نے مصارف زکوٰۃ جو فرمائے ہیں قرآن کریم کے اندر، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کیا، یعنی سادہ عام الفاظ میں کہ وہ مسلمان صحیح العقیدہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر، یعنی اس سے کم کا نصاب ہے، تو وہ حقدار ہے، وہ شرعی فقیر ہے، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اب دیکھا جائے تو جو شرعی فقیر ہے اسی کو زکوٰۃ دینا ہے، جو روایتی اور عام یعنی کہ چل رہے ہوتے ہیں پیشہ ور، اس کو نہیں دینی چاہیے زکوٰۃ، اور جو رشتہ دار ہیں ان کے اندر زیادہ حقدار ہیں پھر ان کو دیا جائے، الاقرب فالاقرب۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات اس وقت معاشرتی فوائد کے حوالے سے دیکھی جائے تو تعلیم و تربیت، یہ معاشرے کو سلجھاتی ہے۔ تعلیم و تربیت کا بہت گہرا اثر ہے۔ آج بھی اگر اس دنیا میں اس دور میں اگر دین اسلام کی للکار ہے، پیغام ہے، آواز ہے، یہ میسیجز جا رہے ہیں تو یہ دین اسلام کی تعلیم کی وجہ سے ہیں۔ تو دینی ادارے بالکل یہ کوئی کسی قسم کا اور سورسز نہیں ہوتے، انہی چیزوں کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو یہ ناظرین کے لیے یہ ایک دعوت فکر ہے کہ اگر آپ قربت الہی بھی چاہتے ہیں اور تقویت ایمان اور تقویت دین بھی چاہتے ہیں تو پھر ناظرین کے لیے چاہیے کہ وہ دینی ادارے جو صحیح العقیدہ دینی ادارے ہیں ان کے ساتھ جڑیں اور اپنے اموال کی زکوٰۃ ان کو ادا کریں، اور تاکہ وہی دین کے طالب علم آگے جو ہے وہ دین اسلام کا پرچار کر سکیں۔ اور اچھا اگر کوئی شخص جو ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، یہ تو اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے قرآن کریم میں سخت وعید فرمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو خوشخبری دیں دردناک عذاب کی، جو اپنے اموال کی زکوٰۃ نہیں کرتے، یہ ان کو ان کے اموال جباہہم و جنوبہم ھذا ما کنزتم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ وہی مال ان کے چہروں کو پیشانیوں کو وہ داغا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا چکھو اب مزہ اس مال سے جو تم چھپا کر یا جمع کر کے رکھتے تھے نا وہ خزانہ، اب وہ تمہارے لیے وبال جان بن چکا ہے۔ اس وقت پھر وہ موت مانگیں گے، موت بھی نہیں آئے گی، اتنا سخت معاملہ ہوگا۔ اچھا حضرت صاحب یہ بتائیں ہمیں زکوٰۃ اور فطرانہ ان دونوں کا آخری وقت بھی ہے کوئی کہ اس وقت کے تک یہ ادا کرنا ہے، دونوں لازمی ہے، اس کے بعد یہ ادا نہیں کرنے؟ جو صدقہ فطر ہے اس کے لیے تو حکم یہی ہے کہ نماز عید کی ادائیگی سے پہلے اس کو ادا کر دو۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے نہیں ہو سکا تو پھر وہ بعد میں بھی دے دے، لیکن جو زکوٰۃ کا وقت ہے وہ 1 سال کی مدت ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ 1 سال کی مدت میں اکٹھی بھی دے سکتا ہے، تھوڑی کر کے بھی دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کی زکوٰۃ 10 لاکھ روپے بنتی ہے اور وہ ماہانہ طور پر 80,000 روپیہ دینا شروع کر دیتا ہے، تو وہ ٹوٹل ہو گئی 9,60,000۔ اب آخری مہینے میں مزید وہ 40,000 ایڈ کر کے اپنی زکوٰۃ کو پورا کر دے گا۔ اسی طرح وہ اکٹھی بھی دے سکتا ہے
اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں زکوٰۃ کی ادائیگی کا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن فتنوں کا سامنا کیا ان میں زکوٰۃ کے منع کرنے والے لوگ بھی شامل تھے، لیکن آپ نے ان کے ساتھ جہاد کا حکم دیا۔ فرمایا اگر کوئی اپنی زکوٰۃ میں سے ایک اونٹ کی نکیل کے برابر بھی رقم کو روکے گا تو میں اس سے جہاد کروں گا۔ یہ ہمارے لیے تربیت ہے۔ آج اگر ہمارے ملک کے اندر اسلامی نظام کا اور زکوٰۃ کے حصول اور اس کے استعمال کا صحیح نظام رائج ہو جائے تو جس طرح وہ خلفائے راشدین کی دور کی تربیت میں ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر چلتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا کہ کون زکوٰۃ لے گا، اللہ نے اتنے معاشرے کے اندر اچھے حالات کر دیے۔ اس کی بدولت آج اگر ہم اپنے معاشرے کا حال دیکھیں تو ہر دوسرا بندہ ہمیں زکوٰۃ لینے والا نظر آ رہا ہے، دینے والے وہ کم نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کا نظام ترتیب نہیں دیا یا اس کا مصرف بھی ترتیب نہیں دیا۔ اگر اس کو نظام کو اسلامی طور پر پوری طرح ڈھال دیا جائے کہ یہ حصہ طلباء کا ہے، یہ غرباء کا ہے، یہ فلاں کام میں ہوگا، اور اس کی سرپرستی جس طرح حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المال کی تقسیم کو بڑا پرفیکٹ رکھا ہوا تھا، اور پھر یہ ذہن نشین رکھیں، بڑی اہم بات ہے، ہو سکتا ہے آپ کے لیے یہ پرابلم بن سکے، لیکن میں چونکہ اسلام کی بات کرنی ہے تو میں نے حق بتانا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال میں آئے ہوئے اونٹوں کی مالش بھی خود کیا کرتے تھے اور اس کا ذاتی استعمال نہیں کرتے تھے۔ حاکم وقت کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حاکم بنایا اس کا استعمال صحیح کرے۔ عوام اگر پریشانی میں مبتلا ہے اور حاکم عیاشی میں مبتلا ہے تو یہ کل قیامت کے دن اللہ کا فضل حاصل نہیں کر سکے گا۔ اس لیے اس معاشرے میں فی زمانہ ہم جن مشکلات میں مبتلا ہیں، میں اپنے ملک کے اندر رہنے والے عمراء کو یہ گزارش کروں گا کہ اپنے نظام میں غرباء کے لیے بہترین سبب رکھیں اور سارا سال رکھیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف رمضان کے مہینے میں بے تحاشا خرچ ہوتا ہے اور بہت سے لوگ اس سے مستفید بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر یہی سلسلہ وہ اپنی زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ صدقات اور عطیات کی صورت میں سارا سال ایک نظام بنائیں، ہر صاحب مال اپنے لیے ایک ترتیب دے لے گا تو انشاءاللہ معاشرے کے اندر بہت سی بہتری آئیں گی۔ لیکن یہ زکوٰۃ جو فریضہ ہے، جس کا ابھی مفتی صاحب نے بتایا بھی ہے کہ اگر اس کی ادائیگی نہیں کریں گے تو انتہائی دردناک عذاب کی وعید بھی سنائی گئی ہے۔ اور ایک بات میں اور ضرور اپنے ناظرین کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں نا تو پھر ہم نے وہ جو مال ادا کرنا ہے وہ مال کی کمی کی طرف نہیں دیکھنا، بلکہ اللہ کے اس فضل کی طرف دیکھنا ہے کہ ہم جس بڑے مال کو حاصل کر کے 2.5% دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص 2.5 لاکھ روپے ادا کر رہا ہے زکوٰۃ، تو اس کا معنی پتہ کیا ہے کہ اس کو اللہ نے 1 کروڑ کا مالک بنایا ہے۔ اب اس کو 97.5 لاکھ کی اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ کرنا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے یہ 97.5 لاکھ مجھے عطا کیا، اس میں سے میں 2.5 لاکھ دے رہا ہوں۔ ہم نے وہ کم والی طرف دیکھنا شروع کیا ہوا ہے کہ میرا 2.5 لاکھ جا رہا ہے، نہیں بھائی وہ جا جو رہا ہے وہ ہمارے مال کو پاک بھی کر رہا ہے اور اضافہ بھی فرما رہا ہے۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں ہمیں، آخری سوال ہے ہمارا، زکوٰۃ کس کس ادارے کو یا کس کس شخص کو نہیں لگتی؟ مثلا مساجد کو کیا زکوٰۃ لگتی ہے؟ کیا مساجد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ اور کیا زکوٰۃ دینے کے لیے کوئی ترتیب بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ پہلے اس کو زکوٰۃ دی جانی چاہیے یا اس کو زکوٰۃ دی جانی چاہیے، اس کو زکوٰۃ دینے کا حکم ہے؟ اس حوالے سے بھی کوئی احکامات ہیں؟ جی، زکوٰۃ کے حوالے سے تو مصرف زکوٰۃ جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم۔ اگر اسی ترتیب کو دیکھا جائے تو پہلے فقراء آتے ہیں، پھر مساکین آتے ہیں۔ تو اب اگر کیٹیگری کے اندر آئیں اور کس کو نہیں لگتی، اس میں سب سے پہلے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو، بنو ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ یہ اپنے مال کی میل کچیل ہوتی ہے اور یہ عظیم گھرانے کو اس طرح کا مال نہیں، آپ تحفے اور ہدیے پیش کریں۔ اس کے بعد رشتہ داروں کے اندر آتا ہے، تو رشتہ داروں میں صرف میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یہ ذہن میں ہو، میاں بیوی ایک دوسرے کو۔ اس کے علاوہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا دیگر ضرورت مندوں کو دینے سے زیادہ بہتر ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو، الاقرب فالاقرب، کوئی بھی خیر کا کام ہو اس میں سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو دیکھا جائے، اس کے بعد دیگر ہوتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، اگر آپ کہتے ہیں کہ ترتیب کو دیکھا جائے
دینی اداروں کے اندر مسکین بھی ہوتے ہیں، فقیر بھی ہوتے ہیں، راہ اللہ پر کام کرنے بھی وہی آتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں وقف ہوتے ہیں، اپنی ساری زندگیاں اپنا گھر بار سب کو چھوڑ کر صرف اور صرف دین اسلام کی اشاعت، ترویج اور اس کی تعلیم تربیت کے لیے لگے ہوتے ہیں. تو یہ سب سے بہترین ہے. بہت شکریہ جی. آپ میں اس میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ عوام کو جو میسیج ہے وہ پورا پہنچ جائے. قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ میاں بیوی کو زکوٰۃ نہیں لگتی، اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کو بھی زکوٰۃ نہیں لگتی، ٹھیک ہے، بیٹے کو بھی زکوٰۃ نہیں لگتی، بیٹی کو بھی زکوٰۃ نہیں لگتی. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو جاننا بہت ضروری ہے. لیکن اگر مثال کے طور پر کسی ایسی جگہ آپ زکوٰۃ کا مال پہنچانا چاہتے ہیں جہاں آپ ڈائریکٹ نہیں دے سکتے، جہاں آپ کو اجازت نہیں ہے، تو پھر آپ کسی ایسے شخص کو اس زکوٰۃ کا مالک بنائیں اور پھر اس کی مرضی کے مطابق وہ اس تک پہنچا دے. جب کوئی غریب اس کا مالک بن جائے گا پھر وہ اب زکوٰۃ ختم ہو گئی، اب وہ اصل مال اس کا ہو گیا، وہ آگے سے کسی کو دے سکتا ہے، کچھ اس کو دے دے، اس کو پہنچا دے. یہ بھی شریعت کے اندر جو ہمارے محدثین اور فقہاء ہیں انہوں نے رعایت دی ہوئی ہے. اور ایک سوال آپ نے یہ بھی کیا تھا کہ مسجد کو زکوٰۃ لگتی ہے. مسجد کو ڈائریکٹ زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اس کے لیے بھی یہ طریقہ کار دیگر ہی ہیں کہ کوئی مالک بنے گا، پھر اگر اس کو جو ضرورت ہوگی تو وہ اس میں اپنا مال دے دے گا جو جائز ہوگا، لیکن ڈائریکٹ زکوٰۃ مسجد کو نہیں دی جا سکتی. اچھا مفتی ناظم صاحب یہ بتائیے گا، ہمارے ہاں فطرانے سے قبل، ادائیگی سے قبل، کیونکہ عمومی طور پر عید کی نماز سے قبل فطرانے کی ادائیگی کا جائزہ حضرت صاحب نے بھی بتایا ہے، تو کچھ بچے اور فیملیز ہوتی ہیں کچھ ننیال کی طرف چلے جاتے ہیں، تو وہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ وہاں پر جا کر یہ کہا جاتا ہے کہ اب نانا یا نانی جو ہیں وہ فطرانہ ان کے گھر پہنچ گئے ہیں تو اب وہ فطرانہ جو ہے وہ ادا کریں گے. کیا ایسی کوئی بات ہے کہ والدین ہی ادا کریں گے؟ جی شرعی طور پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ شرعاً جیسا کہ پہلے بھی قبلہ حضور نے بتایا کہ جو نابالغ اولاد ہے اس کی طرف سے جو صدقہ فطر اس کے ماں باپ دیں گے، اور جو بالغ اولاد ہے ان کا اپنی صدقہ فطر آپ ہی ادا کریں گے، یا پھر ان کے والدین ذمہ داران جو سرپرست ہیں وہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کی اجازت ہی کریں گے. اب یہ جو بڑا مشہور ہے، بسا اوقات وہ مہمان کے آنے سے پریشان بھی ہو جاتے ہیں، بڑی مشکل پیش ہوتی ہے، اور پھر مسئلہ بھی پوچھتے ہیں بار بار کہ ہمیں بتائیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ جو عید والے دن کسی کے گھر کوئی بھی کسی بھی رشتہ دار کے گھر کوئی رشتہ دار آ جائے تو وہ ان ساروں کا فطرانہ وہی ادا کریں گے رشتہ دار، یعنی میزبان. قطعاً اس طرح نہیں ہے، بلکہ وہ اپنا فطرانہ عید کی نماز کے ادا کرنے سے پہلے دینا ان پر لازم ہے. اچھا حضرت صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا فطرانہ جو ہے اس کی کوئی سرپرست کا اور بالغ کا نابالغ کا اس میں کیا کیا ڈفرینس؟ اچھا میں اس سوال میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں، فطرانہ بھی اور زکوٰۃ بھی، جیسا کہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں، جو والد ہیں گھر کے سربراہ ہیں وہ اپنے سارے گھر والوں کو بتا دیں کہ بھئی آپ سب کا فطرانہ ادا ہو گیا. اس میں یہ بھی رعایت ہے کہ اگر کوئی صاحب مال بھی ہے بیٹا تو اس کے باپ نے اس کی طرف سے ادا کر دیا تو وہ ادائیگی ہو گئی. اسی طرح زکوٰۃ، اب ہمارے ہاں جو ہماری خواتین ہیں، اور عمومی طور پر سونا انہی کا ہوتا ہے خواتین کا، لیکن زکوٰۃ ادا کرتے وقت وہ کہہ دیتی ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو پھر اس کا شوہر یا بھائی یا باپ جو ان کے ساتھ ہے وہ اگر ان کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو وہ زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور شوہر بیچاروں کو تو عمومی طور پر بیویوں کی زکوٰۃ خود ہی ادا کرنی پڑتی ہے. اس زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد برکت جو ہے وہ زیادہ شوہر کے رزق میں ہوگی یا بیوی کے سونے میں؟ ظاہری بات ہے یہ برکت اس کو ملے گی، لیکن ادائیگی اسی کی طرف سے ہوئی ہے، چونکہ وہ بھی اس کی ملکیت میں ہے، اس کے نکاح میں ہے، تو اس کا خیال جہاں رکھنا ہے وہاں پہ یہ بھی اس کی سونے میں اضافہ ہوگا یا وہ اس کے مال میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ اضافہ ہوگا. بہت شکریہ جی. آپ نے آج کے پروگرام میں ہم نے زکوٰۃ اور فطرانے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں اس پر مفتی ناظم اویسی صاحب اور صاحبزادہ بشیر احمد یوسفی ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس پر ہم نے گفتگو کی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.